ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے پایاں فضل اور اس کا احسان کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے حاضر ہیں، اور صد بار اللہ کا شکر، اس کی تعریف، اس کی ثنا کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر وہ مہینہ عطا فرمایا کہ جس کے توسط سے اور توسل سے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا کر اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. اور کروڑوں درود حبیب کبریا احمد مجتبی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور پر کہ جن کے توسط سے اور جن کے صدقے سے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور اس میں فضائل رمضان اور اہمیت رمضان پر بات ہوگی، کیونکہ اب ہم اس مہینے میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے میں کتنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، اللہ ہم پر کتنی رحمتوں کی بارش کرنا چاہتا ہے، اللہ ہم پر اپنے فضل کی، اپنے لطف کی اور اپنی عنایات کی کتنی بارشیں برسانا چاہتا ہے. کہیں ہم
اللہ کے ان انعامات سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ میرا کریم اللہ جس طریقے سے اللہ نے ہمیں یہ احتساب والا مہینہ اور اپنے قرب والا مہینہ عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھ کر اللہ اس کے توسط اور توسل سے ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، دن سارے اللہ کے ہیں، لمحے سارے اللہ کے ہیں، لیکن کچھ لمحات اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں، کچھ دن اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں، کچھ ہفتے اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں، پھر کچھ مہینے اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں، اور پھر کچھ سال ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے اور جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ کچھ دن ایسے ہیں کہ جن دنوں کی اللہ قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے، کچھ راتیں ایسی ہیں جن راتوں کی اللہ قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جن گھڑیوں کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کچھ ملک ایسے ہیں جن ملکوں کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جن جگہوں کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے اور اپنے محبوب سے فرماتا ہے میرے محبوب فلاں جگہ ہے، اس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو جس طریقے سے سارے مہینے ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے سال ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے ہفتے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور سارے دن ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طریقے سے اس کائنات میں سارے بندے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ اس کے قرب میں گزرتا ہے، اس کی یاد میں گزرتا ہے، اس کو تلاش کرتے کرتے جس کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہے، اور اس کے برعکس کوئی وہ بھی ہے کہ جس نے سال گزر جاتا ہے لیکن سال میں بھی اپنے رب کے سامنے کبھی اپنا سر جھکانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ رفتم کے خار از پا کشم محمل نہاں شد از نظر یک لحظہ غافل بودمو 100 سال منزل دور شد، کہ میرے مولا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے ہے جیسے کسی کا محبوب اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ کر جا رہا ہو اور وہ ٹک ٹکی باندھ کر اپنے محبوب کی زیارت کر رہا ہو، اور چلتے چلتے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور کانٹے کی تکلیف دور کرنے کے لیے پاؤں سے وہ کانٹا نکالے۔ مولا اگر وہ ایک لمحے کے لیے کانٹے کی طرف توجہ کرے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھے ہوئے مجھے 1000 سال بیت گئے ہیں، میری 100 سالہ منزل دور ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کی معرفت میں اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ اس کی یاد میں گزارتے ہیں، ہر لمحہ اس کی فرمانبرداری میں گزارتے ہیں، ہر لمحہ اس کو راضی کرنے کے لیے گزارتے ہیں، ہر لمحہ اس کو منانے کے لیے گزارتے ہیں، ہر لمحہ اپنے مولا سے مناجات کرتے ہیں، اپنے مولا سے التجائیں کرتے ہیں، اس سے استغفار کرتے ہیں، اپنے مولا سے معافیاں مانگتے ہیں، اپنے مولا کا قرب مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن سے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور کچھ بد نصیب ہم جیسے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی راتیں بھی غفلت میں، جن کے دن بھی غفلت میں، جن کے ہفتے بھی غفلت میں، جن کے مہینے بھی غفلت میں اور سال بھی غفلت میں۔ اگر ہم کبھی رسمی طور پر اپنے رب کو منہ دکھانے کے لیے آتے بھی ہیں تو ہماری روح میں اس کا پیار نہیں ہوتا، ہمارے دل میں اس کی یاد نہیں ہوتی، اور ہماری زبان پر کما حق ہو اس کا ذکر نہیں ہوتا۔
उन लोगों के लिए अल्लाह पुकार रहा है। अल्लाह फरमा रहा है जब इस महीने की पहली रात आती है मेरे बंदो, मैं अपने कुर्ब के दरवाजे, अपनी रहमतों के दरवाजे, अपनी जन्नतों के दरवाजे और अपने आसमानों के दरवाजे खोल देता हूं कि सारा साल जो गफलत में गुजारा तुमने, सारा साल मेरी नाफरमानी में गुजारा और मुझसे दूरी में गुजारा, आज मैं अल्लाह बुला रहा हूं। आज शैतान जकड़ दिए गए हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और जन्नतों के दरवाजे खोलकर अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। ऐ मेरे बंदो आ जाओ, मैं तुम्हें बख्शने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी मगफरत के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें बख्शने के लिए तैयार हूं, मैं अपना कुर्ब अता करने के लिए तैयार हूं। कोई है जो मेरा कुर्ब मांगने वाला है, कोई है जो मुझसे माफी मांगने वाला है, कोई है जो मुझसे रिज्क मांगने वाला है, कोई है जो मुझसे औलाद मांगने वाला है, और कोई है जो अपनी सारी जिंदगी की मासियतें, गुनाह और अपनी सारी जिंदगी की नाफरमानियां मिटाकर उनको अल्लाह अपने कुर्ब में बुला रहा है और फरमा रहा है उन सब को मिटाकर, तेरी नाफरमानियों को मिटाकर मैं अपनी फरमाबरदारियों में शामिल करने वाला हूं। बस एक बार तू आ जा, सच्चे दिल से आ जा, मेरी बारगाह में आ जा और मेरी बारगाह में तौबा कर ले, मुझको मना ले, मैं अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को बख्शने के लिए तैयार हूं। उलमा फरमाते हैं कि जो लम्हा अल्लाह की याद से हमारा गाफिल गुजरे, उस लम्हे को हक नहीं है कि वो हमारी जिंदगी में रहे। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा के बारे में आता है कि किसी मजलिस में बैठी हुई थी और शैतान का नाम आया और हजरत राबिया बसरी ने पूछा ये शैतान कौन है? इतनी बड़ी अल्लाह की बंदी और इतनी बड़ी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाली बंदी, वो शैतान के नाम से भी नावाकिफ है, खास कैफियत थी। लोगों ने पूछा हजरत राबिया बसरी जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में अल्लाह फरमाता है कुरान पढ़ने से पहले शैतान से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, वो मरदूद है, अल्लाह की बारगाह से रद्द किया हुआ है। और शैतान का जिक्र कुरान में भी है, लेकिन आप शैतान के जिक्र से नावाकिफ हैं। तो आपने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया, फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से राबिया बसरी की जुबान पर अल्लाह का नाम आया है, उस रहमान का नाम आया है, जिंदगी में मैंने फिर शैतान का नाम न सुना है न इस जुबान से अदा किया है। हर वक्त मेरी जुबान पर जब से उसका नाम आया है, बस जुबान पर या अल्लाह है या उसका महबूब है, उसके अलावा मुझे दूसरा नाम कोई याद नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बारे में आता है कि आपका एक खादिम था, उसका नाम जैद था। जब वो खिदमत के लिए आया तो आपने पूछा नाम क्या है? हुजूर जैद नाम है। हजरत बायजीद बुस्तामी कुछ दिन गुजरे, फिर पूछा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर जैद है। 20 साल हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में वो बंदा रहा। 20 साल गुजरने के बाद फिर एक दिन पूछा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा नाम जैद है। और वो रोने लगा। आपने रोने की वजह पूछी। उसने कहा 20 साल हो गए मैं आपकी खिदमत में हूं, आपकी नौकरी में हूं, आपकी गुलामी में हूं, और 20 सालों में आपको मेरा नाम तक याद नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपकी मुझ पर तवज्जो नहीं है। आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे जैद बेटा अल्लाह की इज्जत की कसम, बात नाम याद रखने या न रखने की नहीं है, जब से उसका नाम इस दिल में आया है सारी दुनिया के नाम मैंने भुला दिए हैं। जब से अल्लाह का नाम मेरे दिल में आया है, जब से अल्लाह का नाम मेरी जुबान पर आया है, जब से अल्लाह का नाम मेरी रूह में आया है, जब से अल्लाह का नाम मेरी जुबान पर और मेरी आंखों में आया है, मैं उस मौला के सिवा हर एक के नाम को भूल गया हूं। हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ना मैं जोगी, ना मैं जंगम, ना मैं चिला कमाया हूं, ना मैं भज मसीती बढ़िया, ना तस्बा खड़काया हूं, तो फिर किया क्या? फरमाया जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिद ए फरमाया। अल्लाह ने जिनको फिर मकाम अता फरमाए हैं, ऐसे मकाम नहीं मिल जाता, अल्लाह का कुर्ब ऐसे नहीं मिल जाता।
اس کی قرب کے لیے میں کو مارنا پڑتا ہے، اپنے من کے کتے کو مارنا پڑتا ہے، پھر وہ رب اس دل میں آتا ہے۔ جس دل میں معصیتیں ہوں، جس دل میں کثافتیں ہوں، جس دل میں گناہ ہو، جس دل میں جھوٹ ہو، جس دل میں غیبت ہو، جس دل میں برائی ہو، جس دل میں عیب ہو، ان عیب والے دلوں میں اللہ کبھی آیا نہیں کرتا۔ اللہ پاکیزہ دل میں آتا ہے، اللہ صاف دل میں آتا ہے، اللہ اپنے قرب والے دل میں آتا ہے۔ جو اللہ کی معصیت میں آ جاتا ہے، اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے اور اللہ کی معرفت میں آ جاتا ہے، اللہ ان دلوں میں پھر سما جاتا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے مارا پھرنے والے انسان، تو باہر کیا دیکھتا ہے؟ اپنے من میں جھانک۔ عالم جبروت بھی انسان تیرے اندر ہے، عالم ملکوت بھی تیرے اندر ہے، عالم لاہوت بھی تیرے اندر ہے، عالم ہاہوت بھی تیرے اندر ہے۔ اپنے من میں جھانک، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں جھانک، تجھے تیرے من میں تیرا رب نظر آئے گا۔ تو اللہ کریم نے یہ ایسا مقدس اور ایسا پاکیزہ اور ایسا عزت اور عظمت والا مہینہ میں عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ پچھلے جمعہ پر میں رمضان کریم کے معانی بیان کر رہا تھا، اور ان میں ایک بیان میں نے کیا تھا کہ اس رمضان کو عربی زبان میں کہتے ہیں خریف سے پہلے بارش کو، جب پتوں پر میل آ جاتی ہے، جب خزاں کا موسم آتا ہے، پتے خشک ہو جاتے ہیں، پتے زرد ہو جاتے ہیں، درختوں پر میل آ جاتی ہے، گھروں پر میل آ جاتی ہے، سبزہ مٹی اور میل، آندھیاں اور طوفان چلنے کی وجہ سے جب پتے میل سے ڈھک جاتے ہیں تو پھر اللہ آسمانوں سے پاک اور پاکیزہ بارش برساتا ہے۔ جب وہ بارش اللہ کی برستی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے، پتے کھل جاتے ہیں، گندے میلے پتے صاف ہو جاتے ہیں، زمین جو خشک ہو چکی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے سیراب ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر اس سے پھول نکلتے ہیں، پھر اس سے سبزے نکلتے ہیں، پھر اس سے پودے نکلتے ہیں، پھر اس سے پھل نکلتے ہیں، پھول اگتے ہیں، پھر ساری کائنات خوشبو سے مہک جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، اسی طریقے سے تیرے من کی کھیتی بھی ویران ہو جاتی ہے، تیرے من کی کھیتیوں پر نافرمانیوں کا گند چڑھتا ہے، کہیں غیبتوں کا رنگ چڑھتا ہے، کہیں جھوٹ کا رنگ چڑھتا ہے، کہیں تیرے من کی کھیتی پر بہتان کا رنگ چڑھتا ہے، کہیں تیرے من کی کھیتی پر غیبت کا رنگ چڑھتا ہے، کہیں تیرے من کی کھیتی پر بہتان اور چغلی کا رنگ چڑھتا ہے، تیرا من میلا اور گدلا ہو جاتا ہے۔ میں اللہ تیرے من کی کھیتی کو آباد کرنے کے لیے، تیرے من کو سیراب کرنے کے لیے زندگی میں ہر سال ایک رمضان تجھے عطا کرتا ہوں، اور جب رمضان آتا ہے تو اس طرح سمجھ کہ جیسے کھیتیاں، برباد کھیتیاں، جب اللہ کی رحمت اترتی ہے، بارش آتی ہے تو وہ کھل جاتی ہیں۔ اللہ رمضان میں ایسے ہی اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنے قرب کی بارشیں عطا فرماتا ہے کہ اے ویران من، تو اس کھیتی کو جو ویران ہو چکی ہے اللہ کی رحمتوں سے پھر اس کو آباد کر لے۔ رمضان کے ایک معنی ہوتا ہے بارش کا، اور دوسرا فرمایا رمضان کا معنی، دوسرا معنی ہے دو پتھروں کے درمیان جو چیز پیسی جائے اسے رمضان کہتے ہیں۔ دو پتھروں کے درمیان جو چیز پیس دی جائے اور پیس کر جو اس کا ماتا اور گدا باہر آ جائے اسے رمضان کہتے ہیں۔ آپ حکماء سے پوچھیں، حکیم لوگ جب دوائی بناتے ہیں تو جڑی بوٹیاں ثابت نہیں دیتے، ان کو ایک برتن کے اندر پیستے ہیں، ان کو دباتے ہیں۔ پیسنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کی جو خاصیت ہے، جو ان کے اندر چھپے ہوئے جوہر ہے، وہ باہر آ جائے اور بندے کو بیماریوں سے شفا مل جائے۔ فرمایا رمضان بھی اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے تمہارے من کو بیماریاں لگ چکی ہیں اور ان بیماریوں کو اللہ رمضان کے ذریعے دور کرنا چاہتا ہے،
دو پتھروں کے درمیان ایک پتھر دن میں پیاس اور بھوک کا پتھر ہے اور رات کو ایک پتھر قیام اللیل کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا پتھر ہے۔ اللہ ان دو پتھروں کے درمیان تمہیں پیستا ہے، تمہیں رگڑتا ہے، تمہارے اندر کی چھپی ہوئی جو کثافتیں ہیں ان کو دور کرتا ہے، اور اندر کا جو جوہر ہے اللہ نکھار کر اس کو سامنے لانا چاہتا ہے۔ دو پتھروں کے درمیان جو چیز پس جائے اسے رمضان کہتے ہیں۔ جب بندہ مومن کی اندرونی طاقتوں کو باہر لانا ہو تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے رمضان عطا کرتے ہیں تاکہ بندہ ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لے کر آ سکے۔ اور تیسرا رمضان کا معنی ہوتا ہے تکلیف پہنچانا، تکلیف اٹھانا اور پہنچانا رمضان کا تیسرا معنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ یہ رمضان ہے، یہ تکلیف کا مہینہ ہے، یہ تکلیف اٹھانے کا مہینہ ہے۔ کون ہے جو میری خاطر ایک مہینہ تکلیف برداشت کر لے، بھوک کی تکلیف برداشت کر لے، پیاس کی تکلیف برداشت کر لے؟ اور فرمایا 330 دن تم اپنی مرضی کے گزارتے ہو، اللہ فرماتا ہے ایک مہینہ میری مرضی کا گزار لو۔ کون ہے جو میری خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرے؟ اور اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو اس تکلیف کے بدلے میں خود جزا بن کر اس کے بارگاہ، اللہ فرماتا ہے اس کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ ہر عبادت کا جو اجر ہے وہ اللہ فرماتا ہے جنت ہے۔ نماز کا اجر جنت ہے، روزے کا اجر جنت ہے، زکوٰۃ کا اجر جنت ہے، ہر عبادت کا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ عبادت ہے جس کی جزا میں خود ہوں، جس کی جزا میرا دیدار ہے، جس کی جزا میرا قرب ہے۔ اور چوتھا رمضان کا معنی فرمایا جل جانا۔ جل جانا رمضان کو کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جل جانا اس لیے رمضان کا معنی ہے کہ جب بندے کو بھوک لگتی ہے روزے کی حالت میں، اس بھوک سے ایک خاص قسم کی آگ پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب بندہ دن کو پیاسا ہوتا ہے، پیاس کی جب شدت ہوتی ہے تو شدت پیاس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک آگ بنتی ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو آگ بنتی ہے، اللہ فرماتا ہے جو آگ تیرے اندر بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے آگ بنتی ہے، میں تیرے گناہوں کو اسی آگ میں جلا دیتا ہوں۔ رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جل جانا۔ اور جلتا کیا ہے؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے آگ بنتی ہے، اور اس آگ کے اندر ہمارے گناہوں کو اللہ جلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 330 دن جو تم گناہ کرتے ہو، جو نافرمانیاں کرتے ہو، جو معصیتیں کرتے ہو، میں ان 330 دنوں کی نافرمانیوں اور گناہوں کو ایک مہینے مجھ کو راضی کرنے کے بدلے میں سب کو میں جلا دیتا ہوں، اور پھر تمہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہوں۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نفلی نیکی کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو فرض ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک فرض کا ثواب بڑھا کر اسے 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا علیہ الصحیۃ والثناء علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی بتائیے یہ روزے کیا ہیں اور ان میں ثواب بڑھنے کی اہمیت کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اس رمضان میں، فرمایا بندے جو تیرا رمضان کا ایک روزہ قضا ہو جائے، کتنا؟ ایک روزہ اگر قضا ہو جائے، اس ایک روزے کے بدلے تو غیر رمضان میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی پیاس اور بھوک برداشت کرتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا ساری زندگی کے روزے فدیہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس رمضان کے روزے کی اتنی اہمیت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو تو فرض نماز کا ایک سجدہ چھوڑ دیتا ہے، مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا ایک سجدہ فرض نماز کا چھوڑ دینا ساری زندگی نفل ادا کرنے سے، ساری زندگی اللہ اللہ کرنے سے، ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے سے، ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے سے، ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں اگر تو جھکتا رہے، تیری ساری زندگی کے سجدے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ایک طرف، تیری فرض نماز کا ایک سجدہ ایک طرف۔
جس کی فرض نماز کا ایک سجدہ رہ گیا وہ ساری زندگی عبادت کرے تو اس سجدے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور علی پاک نے فرمایا اسی طریقے سے جس کا رمضان کا ایک روزہ رہ گیا ساری زندگی بھی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو ان روزوں کا حق وہ ادا کر نہیں سکتا۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں سمندر کی تہ کے اندر اس روزہ دار کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے اندر جتنی چیونٹیاں ہیں لاکھوں اربوں کی تعداد میں چیونٹیاں ہیں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب روزہ دار اللہ کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اللہ کی زمین پر اس دھرتی پر اللہ اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے اتنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک بندے کے روزے کی وجہ سے اس کے جانوروں کو بھی سکون ملتا ہے، اس دھرتی کے پتھروں کو بھی سکون ملتا ہے، اس دھرتی کے پہاڑوں کو بھی سکون ملتا ہے، اس دھرتی کے درختوں کو بھی سکون ملتا ہے، اور اس دھرتی کی اس مخلوق کو سکون ملتا ہے جس مخلوق کو نہ کبھی ہم نے دیکھا ہے اور نہ کبھی سنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دھرتی پر چیونٹیاں بھی روزہ دار کے لیے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر آگے پڑھیں تو جب پرندے ہوا میں پرواز کرتے ہیں تو اس مہینے میں انسان تو انسان رہا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ پرندوں کا بھی رزق بڑھا دیتا ہے، اور پرندوں کا رزق اس وجہ سے بڑھتا ہے جب اس علاقے کے لوگ اللہ کی یاد کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ جس علاقے میں کثرت کے ساتھ لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس علاقے کے پرندوں کا رزق ان رمضان کے روزہ داروں کی وجہ سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر پرندوں کا رزق ہمارا روزہ رکھنے کی وجہ سے بڑھتا ہے تو اللہ ہمارے رزق میں کتنی کشادگی پیدا کرتا ہوگا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پرندے پھر ان روزہ داروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس جس علاقے میں روزہ دار ہوتے ہیں روزہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اس علاقے میں جو اللہ کی ہوائیں رحمت کی چلتی ہیں ہوائیں چلتی ہیں اللہ ان ہواؤں کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، ان ہواؤں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور وہ ہوائیں بھی روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رمضان کے اندر تمہیں اپنا تقوی عطا کر کے رمضان کے اندر تمہارے گھروں کے اندر اس رمضان کی برکت کی وجہ سے ایسا ماحول بنانا چاہتا ہوں جیسا ماحول اللہ کی جنت میں ہے، جیسا ماحول اللہ کی جنت میں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس رمضان میں میں تمہارے رزق کو بڑھا دیتا ہوں۔ ہمیں اصل میں توکل نہیں ہے اللہ کی ذات پر۔ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ اس جب سے کائنات بنی ہے 18,000 مخلوقات ہیں اللہ کی، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، ہواؤں میں، فضاؤں میں، آسمانوں پر، پانی کے اندر، مختلف جگہوں پر اللہ کی 18,000 مخلوقات ہیں، اور ان 18,000 مخلوقات میں سب سے بڑا جو اللہ نے مقام دیا ہے وہ انسان کو دیا، اور انہیں فرمایا کہ 18,000 مخلوقات آپ بے شک جو مخلوق آپ کے سامنے آپ غور کر کے دیکھ لیں، آپ پرندے دیکھ لیں، آپ چیونٹیاں دیکھ لیں، جو پرندہ ایک گھونسلہ زندگی میں بناتا ہے بس اس کا ایک ہی گھونسلہ رہتا ہے، جب تک اگلا گھونسلہ ٹوٹ نہیں جاتا وہ دوسرا گھونسلہ نہیں بناتا۔ سانپ جس طرح پہلے بلوں میں گھستے تھے آج بھی اسی طریقے سے بلوں میں گھس رہے ہیں، چیونٹیاں جس طرح پہلے اپنا گھر بناتی تھی اسی طریقے سے گھر بنا رہی ہیں۔ کوئی پرندہ، کوئی مخلوق سوائے انسان کے آنے والے وقت کے لیے رزق جمع نہیں کرتا، سوائے انسان کے۔ کبھی پرندوں نے کل کا رزق جمع کر کے نہیں رکھا کہ کل اس کو کھا لیں گے یا رات کو بھوک لگی تو ہم کھا لیں گے، نہیں کیا۔ کوئی پرندہ نہیں ایسا اس دھرتی کے اندر جس نے ایک سے دوسرا گھر بنایا ہو، کوئی نہیں ہے سوائے انسان کے۔ کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جس نے مہینے کا اکٹھا راشن لے کے رکھ لیا ہو، کوئی مخلوق ایسی نہیں۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں،
ایک ہاتھی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ہاتھی ایک دن میں کتنے ٹن کھانا کھاتا ہے، کتنے ٹن، منوں کے حساب سے نہیں، ٹنوں کے حساب ہاتھی کھانا کھاتا ہے۔ اس ہاتھی کو کھانا، روز کا تازہ کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، رب اس کو بھی کھانا دیتا ہے۔ لیکن ہم مہینے کا راشن بھی اکٹھا لے کے رکھتے ہیں، بلکہ سال سال کا اکٹھا لے کے رکھ لیتے ہیں۔ سڑکوں پر ہڑتالیں بھوک کی کون کرتا ہے؟ ہم۔ کبھی کسی جانور نے ہڑتال، بھوک ہڑتال نہیں کی کہ مر گیا جی، لٹ گیا جی، میرے پاس کچھ نہیں ہے جی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے ان کا رب پر توکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے توکل کے لیے تو میں نے تجھے پیدا کیا تھا، اپنی ذات کو منوانے کے لیے تو تجھے پیدا کیا تھا۔ یہ جتنی مخلوقات ہیں ان کو تو تیری خدمت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، ان کو میں نے تیرا خادم بنا کر پیدا کیا ہے۔ اے بندے، تو کبھی وہ تھا جب مال اعلیٰ میں رہتا تھا، میں پوچھتا تھا تو کون ہے؟ تو کہتا تھا مولا میں تیرا بندہ ہوں۔ تیرا رب کون ہے؟ مولا صرف تو میرا رب ہے۔ الستو بربکم، کون ہے جو تجھے پالنے والا ہے؟ کون ہے جو تیرا پروردگار ہے؟ کون ہے جو تیری مشکل کشائیاں کرنے والا ہے؟ کون ہے جو تیری حاجتیں پورے کرنے والا ہے؟ کون ہے تجھے اولاد دینے والا ہے؟ کون ہے تجھے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے والا ہے؟ تو بندے کہتا تھا مولا تو ہے، تو وہی انسان ہے۔ تو اس دنیا سے اس دنیا میں آیا، اور اس دنیا کے نشے میں، اس دنیا کی جاہ و منصب میں، اس دنیا کی ضرورتوں میں، اس دنیا کی لذتوں میں اتنا مست الست ہوا تو پیدا کرنے والے رب کو ہی بھول گیا۔ کبھی تو وہ تھا جب میں ندائیں دیتا تھا، پکارتا تھا الستو بربکم، تو کہتا تھا قالوا بلا، میں پوچھتا تھا کیا میں تمہیں پالنے والا ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو کہتا تھا ہاں مولا تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر تو آ کر اتنا مست الست ہوا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھی بھول گیا۔ بندے جب تو دنیا میں آیا تھا تیرے کان میں پہلی آواز کیا پڑی تھی؟ تو اس آواز کو بھی بھول گیا۔ تیرے باپ نے تجھے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا تھا، پہلی آواز جو تیرے کان میں ڈالی تھی وہ تھی اللہ اکبر۔ اے بندے، دنیا میں آنے والے ایک ہی اکبر ہے، اور وہ تیرا پروردگار ہے، وہی تیرا مشکل کشا ہے، وہی تیرا حاجت روا ہے، وہی تجھے اولاد دینے والا ہے، وہی تجھے سکون دینے والا ہے۔ بندے تو آ کر مجھ سے کیوں غافل ہو گیا؟ کیوں مجھ سے دور ہو گیا؟ میرے ساتھ تو نے اعلان جنگ کر لیا ہے، پورا پورا ملک سودی نظام پر تو لے آیا ہے۔ بندے تجھے کس چیز کی فکر ہے؟ روزی کی فکر میں، رزق کی فکر میں، جو تیرے ذمہ ہے ہی نہیں۔ رزق دینے والا میں ہوں، عطا کرنے والا میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، بس آخری بات، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ بتا تو صحیح، تیرا جو بچپن کا دوست ہے؟ مولا ہاں ہے۔ اللہ نے پوچھا کتنا پیار کرتا ہے تجھ سے؟ مولا میرا بچپن کا دوست ہے، میرا ادب بھی کرتا ہے، میں تیرا نبی ہوں، وہ میری عظمت سے بھی واقف ہے۔ اللہ نے فرمایا جا اس دوست سے کوئی ادنا سے ادنا چیز مانگ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اور ان کا دوست جو تھا وہ درزی تھا، کپڑے سلائی کا کام کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کی دکان پر جہاں پر وہ کپڑے سلائی کرتا تھا سب سے کم قیمت جس کی چیز کی تھی وہ سوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا کم قیمت کی چیز مانگنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سوئی مانگی۔ سوئی مانگنے پر وہ موسیٰ علیہ السلام سے ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا میں کسی قیمت پر تجھے سوئی دینے والا نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں گئے طور پر، اللہ نے پوچھا ہاں موسیٰ بتا۔ عرض کی مولا اس میرے دوست نے مجھے سوئی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، اب پھر جا اسی دوست کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اس دوست کے پاس پھر پہنچے تو وہ اتنی زیادہ سوئیاں اکٹھے کر کے کھڑا تھا انتظار میں کہ کب موسیٰ اس رستے سے گزرے اور میں ساری سوئیاں اور اپنا سارا مال موسیٰ کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے، موسیٰ علیہ السلام سے اس نے معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری طبیعت اس وقت ایسی تھی، طبیعت بے چین تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ ادنا سے ادنا چیز بھی میں تیرے حوالے کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری سوئیاں لی اور تحفے لیے اور پھر اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔
اللہ نے پوچھا موسیٰ بتا اب کیا ہوا؟ عرض کی مولا اب آج میں گیا ہوں، پچھلی اس نے معافی بھی مانگی ہے، سوئیاں بھی مجھے دے دی ہیں، اور قیمتی سے قیمتی جو اس کے پاس لباس پڑا تھا مولا وہ بھی مجھے دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کے دل میں یہ باتیں کس نے ڈالی ہیں؟ سوئی دینے سے اس نے انکار کر دیا، اس کے دل میں تیرے رب نے ڈالا تھا۔ بندہ آیا ہے، حاجت لے کر آیا ہے، اس کی حاجت پوری نہیں کرنی، اور جب تو دوبارہ گیا تو جب اس نے ہر چیز تیرے سامنے رکھ دی تو اسی رب تیرے نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے کہ بندے اب میرا بندہ آ رہا ہے، وہ اللہ کی یاد لے کر آ رہا ہے، اللہ سے ملاقات لے کر آ رہا ہے، اللہ کا توکل لے کر آ رہا ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کے سامنے نچھاور کر دے۔ فرمایا جب میں دینے پہ آتا ہوں، ہاں بندے تو سوال نہ کر، جب تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے دل کے اوپر اور اس کی روح کے اوپر ایک کالا داغ بن جاتا ہے، اس داغ کی وجہ سے اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے پیدا کرنے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، تیرے معاملات چلانے والا میں ہوں۔ یوسف جیسی ہستی کو بچپن کے اندر نبی کے گھر پیدا کر کے ابھی معصوم تھا، معصومیت کے اندر 11 ستارے سورج اور چاند سے سجدہ کروانے والا میں ہوں۔ تو بندے کسی بندے کے سامنے ہاتھ دستے سوال دراز نہ کر، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ۔ اور یہ مہینہ میں خاص قرب کا، میری قرب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص اللہ کا قرب اتر رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ ہم والدین کی نافرمانی کرنے والے نہ ہوں، ہم شراب پینے والے نہ ہوں، ہم پرماننٹ جھوٹ بولنے والے نہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کام چھوڑنا تیرا کام ہے، اپنا قرب تجھے عطا کرنا میں رب کا کام ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت